ٹک ٹاکرز کے ساتھ آپ کی ویڈیوز اور وہ سارا معاملہ، اصل حقیقت کیا تھی اس طرح؟ میں جس ٹک ٹاکر کی بات کر رہے ہیں، میرا تو چلو زندگی کی ایک ملاقات 10 منٹ کی، وہ بھی ایک دوست کے دفتر میں، تو جیسی وہ انڈیسنٹ ہونے لگی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کو بھجوا دیا۔ بانی تحریک انصاف کے ساتھ انتہائی انڈیسنٹ قسم کی ویڈیو اور فوٹو بنا کے آئی ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ۔ شیخ رشید کے ساتھ انتہائی لسٹ فل قسم کی، گھٹیا قسم کی ویڈیو اور فوٹو بنا چکی تھی، ملاقات کر چکی تھی۔ میرے ساتھ صرف ایک فوٹو بنی ہے تو جناب اگلے 24 گھنٹوں میں 25 لاکھ فالوور بنے تھے ان کے۔ میں آپ کی ہر بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے ایک انٹرنیشنل باقاعدہ پلانڈ سازش ہوئی، خان صاحب یہودی ایجنٹ تھے اور یہ سب بہت عرصے سے چل رہا تھا، بٹ فیسیلیٹیٹر کون تھے؟ شجاع پاشا، جنرل فیض۔ غلط تھا نا؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائیاں ہوئی؟ انٹرنیشنل جو قوتیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی تو ہم لوگ ہی کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو فیسیلیٹیٹر جو ہیں۔ لیکن اداروں کو آپ دیکھو، میں نے نام لیا نا، میں نے جنرل شجاع پاشا کا لیا، جنرل ظہیر الاسلام کا لیا، جنرل فیض کا لیا، لیکن یار ادارے کو تو آپ ڈیمیج نہ کرو نا۔ اگر آپ نے پالیٹکس میں آپ یہ سارے 2 نمبری کر رہے ہیں، بانی تحریک انصاف نے کی، زرداری صاحب نے کی، نواز شریف صاحب نے کی، میں پارلیمنٹ کو تو نہ کہوں نا پارلیمنٹ اکھاڑ کے یہاں پہ خلافت لے آؤ، ٹھیک، پھر خلافت لے آؤ، پھر ارسٹوکریسی لے آؤ، پھر آٹوکریسی لے آؤ، پھر آمریت لے آؤ، لیکن ادارے کے خلاف نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عناصر فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے ہر ادارے کی؟ ہاں ہوتی ہیں، بالکل۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تھی یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ سازش تھی، کانسپریسی تھی، جس کا خان صاحب بھی شاید ذکر کرتے رہے، لیکن ایک اور بھی گروپ جو کہ عمران خان دور حکومت میں ملک کو کمزور کرتا رہا، وہ مسز عمران خان، بشرا بی بی، پنجاب حکومت میں ہر طرح سے انٹرفیئرنس، فرح صاحبہ اور پھر کچھ جرنیل بھی شامل تھے، وہ کال ریکارڈنگز اور یہ سارا جو گروپ تھا، اس کے بارے میں کس حد تک آپ کے پاس مسند معلومات ہیں؟ ہر چیز ہے، ہم یہاں لاہور بیٹھے ہوتے تھے، ہر روز ہمیں پریکٹیکل فزیکل ثبوت ہمارے سامنے آتا تھا، بندہ یار میں آج بشرا بی بی کے بھائی کو اتنے لاکھ روپے دے کے آیا ہوں۔ آپ بھی عقیدت مندوں میں شامل تھے اس ٹائم؟ اور میں کسی عقیدت کو نہیں مانتا، میں نے آج تک نہ کبھی بشرا بی بی کی شکل دیکھی، نہ بوتھی دیکھی، نہ ملنے گیا، نہ دائیں نہ بائیں۔ یہاں پہ سارے ان کے ارد گرد ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے اور ان کے خاور مانی کا کوئی تحفے نہیں بھیجے آپ نے وزارت میں ہونے کے باوجود؟ فیاض الحسن چوہان اتنا ملنگ آدمی تھا، یہ حسان نیازی ہے نا، یہ بڑا چیک ویرا جو بنا پھرتا تھا، آج وہ اور اس کا باپ روتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے بیٹے کو نعوذ باللہ معاذ اللہ مار دیا گیا، فلاں کر دیا گیا، ڈرامے بازیاں کرنے لگے ہوئے ہیں۔ یہ حسان نیازی میرے سامنے بیٹھتا تھا، میں اس کو سلام نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ میں نہیں پسند کرتا یار، ایک اب نارمل آدمی ہے، ایک نان پریکٹیکل آدمی ہے، ایک جنا مطلب ہے ملک کے وزیر اعظم کا بھانجا ہے۔ ٹھیک۔ پچھلے 2 سالوں میں 9 مئی سے لے کے اپریل سے 2022 سے لے کے 9 مئی تک میرے ٹکٹ جو ہے نا سارے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں الیکشن کا۔ میرے سامنے میرے پارٹی لیڈر کا جو ہے نا بھانجا آ کے بیٹھ رہا ہے جو آل ان آل ہے سب، میں اس کو سلام نہیں کرتا تھا۔ اچھا، میری بلا سے بھانجا ہو۔ میں نے آج تک کبھی کسی اپن جو پارٹی کے لیڈر کے علاوہ کسی کی، اس کے بھائی، اس کے چچے، اس کے مامے، اس کے پھپھڑ، اس کے تائے، اس کی بہنیں، اس کی بیوی، میں بڑا ملنگ قسم کا آدمی ہوں۔ ٹھیک۔ میری بلا سے جدھر پھر جائے آپ کو اس کا نقصانات بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ بھگتا ہے، بہت کچھ بھگتا ہے، بہت کچھ بھگتا ہے میں نے۔ ٹھیک۔ اس حسان نیازی نے جو مجھے جو نقصان دیے پرویز الہی صاحب کی حکومت میں ہنستا تھا ذرا، میں کہتا تھا چل یار شوق پورے کر لے نا۔ یہ آپ کی شہباز گل سے بھی نہیں بنتی تھی، آپ کی جنرل فیض سے بھی نہیں بنتی تھی، خان صاحب تک آپ کی ایکسیس نہیں تھی، میں نے سنا ہے، تو کیسے معاملات چلاتے تھے؟ آخری دنوں میں سال جب میں نے ان کو ٹوکنا شروع کیا، میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا، میں نے جون کے مہینے میں ان کو ایک آڈیو میسیج بھیجا کہ آپ نے جون 2022 میں، ابھی 3 مہینے ہوئے تھے اس تحریک فساد فی الارض کو شروع کیے ہوئے، میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، اداروں کے خلاف اس طرح کی باتیں نہ کریں، میر جعفر، میر صادق، غدار، جانور، نیوٹرل، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اپنی سٹرگل ساری پولیٹیکل رکھیں۔ ٹھیک۔ آپ PDM کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ملک کے وزیر اعظم بنیں، لیکن جس ٹریک پہ آپ چلیں وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے لیے بھی، پارٹی کے لیے بھی۔ اور میں نے یہ میسیج کیا، اگلے دن سے ہی مجھے کور کمیٹی سے فارغ کر دیا
پھر پورا 1 سال زمان پارک میں اور بنی گالا میری داخلے پہ پابندی. اتنا مائنڈ کیا گیا اس بات کو؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. ہم پھر بھی قربانیاں دیتے رہے اگلے 8-9 مہینے, پھر بھی ہم نے قربانیاں دیں. لیکن پنجاب حکومت نے یہ جو گروپ تھا بشرا بی بی, فرح صاحبہ, اور اس میں تو بڑی کرپشن کی, بڑا کچھ کمایا, کہیں آپ کو نہیں کچھ حصہ ملا؟ ہاں حصہ ہوتا تو 3 دفعہ منسٹری سے نہ اترتا. یا کبھی آپ رکاوٹ بنے؟ یار میں کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا, میرا مزاج ہے دبنگ ملنگ دنیا سے دل تنگ. اچھا. یہ میرا ایک مزاج اور طبیعت ہے. میں نے بتایا نا, میں کسی دائیں بائیں کی جو ہے نا منتیں ترلے کرنے کا یا رابطے رکھنے کا یا تعلقات بنانے کا یا تحفے تحائف دے کے جو ہے نا چاؤں چاؤں میاؤں میاں کرنے کا میں قائل نہیں ہوں. یہ میرے خون اور میری سرشت میں نہیں ہے. کافی متنازع بھی بنایا گیا آپ کو دوران وزارت جب آپ کے پاس تھی, ٹک ٹاکرز کے ساتھ آپ کی ویڈیوز اور وہ سارا معاملہ. اصل حقیقت کیا تھی اس طرح؟ میں جس ٹک ٹاکر کی بات کر رہے ہیں, میرا تو چلو زندگی کی ایک ملاقات 10 منٹ کی, وہ بھی ایک دوست کے دفتر میں رابطہ ہو گیا, اور ایک انتہائی ڈیسنٹ طریقے کے اندر کی کوئی فوٹو بھی اگر تھی تو جیسی وہ انڈیسنٹ ہونے لگی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کو بھجوا دیا. میرے پاس آنے سے پہلے بانی تحریک انصاف کے ساتھ انتہائی انڈیسنٹ قسم کی ویڈیو اور فوٹو بنا کے آئی ہوئی تھی. او مائی گاڈ. شیخ رشید کے ساتھ انتہائی لسٹ فل قسم کی گھٹیا قسم کی ویڈیو اور فوٹو بنا چکی تھی, ملاقات کر چکی تھی. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل چکی تھی, فوٹو بنا چکی تھی. علیم خان صاحب کے ساتھ, نعیم الحق صاحب کے ساتھ, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ. کیا کہہ کے ملوایا گیا؟ کارکن ہے وہ اسی طرح کرتی تھی. میرے پیچھے بھی 6 مہینے سے پڑی تھی, ہم آپ کی فین, پی ٹی آئی کی فین ہے, ہم نے ملنا ہے, ہم نے ملنا ہے, ہم نے ملنا ہے. میرے ساتھ صرف ایک فوٹو بنی ہے تو جناب اگلے 24 گھنٹوں میں 25 لاکھ فالوور بنے تھے ان کے ٹک ٹاک پہ. اچھا, اس طرح کے کریکٹرز میں کوئی آپ کی پرسنل میں جانا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن یہ بات ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی جماعتوں میں اس طرح کے کریکٹرز جب سے ان ہوئے, ویسے تو پہلے بھی ہوتے تھے لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ان ہوئے تو پھر لوگوں کی بیڈ رومز کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی, لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز آنا شروع ہو گئی. اس کے پیچھے بھی کوئی محرک ادارہ ہے کیا؟ نہیں, ادارے کی بات نہیں ہوتی. دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے جیسے ہی انڈیسنٹ ہونے کی کوشش کی, میں نے وہاں سے اسی وقت اٹھاؤں. ابھی وہ انٹرویو لینا چاہ رہے تھے, میں نے انٹرویو بند کیا اور میں نے ان کو بھیج دیا. اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی کوئی ملاقات, انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کیا, نہیں ملاقات کی. باقی یہ چیزیں کسی کی اپنی پرسنل ہیں جو بھی ہوں. اچھا, میں اس سے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آڈیو ویڈیو سکینڈلز تھے, کون تھا اس کے پیچھے؟ اتنے لوگوں کے آئے, بیچارے لوگوں کے خاندان تباہ ہو گئے. غلط بات ہے. یہ ساری فیبریکیٹڈ بھی ہوتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اے آئی کا یوز ہوتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. جیسے وہ سعد رفیق کی ابھی ویڈیو آ گئی, ٹھیک ہے نا. میں نہیں سعد رفیق کی ویڈیو آئی نا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف بول رہے تھے, بانی تحریک انصاف کے خلاف. اس کو انہوں نے جناب شہباز شریف کے خلاف کنورٹ کر دیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اوکے, یہ تو تھا پی ٹی آئی کے دور کا چیپٹر. کافی چیزیں ہم ڈسکس نہیں بھی کر سکے. پھر آئی پی پی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا. تھوڑا سا سمجھائیے گا کس کا پروجیکٹ تھا, برین چائلڈ کس کا تھا, اور آئی پی پی کو کیوں چوز کیا آپ نے؟ بعد میں الیکشن بھی نہیں لڑا اس پلیٹ فارم سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی پی پی ہم نے خود بنائی. وہ پولیٹیشین جن کی 5 سال سے لے کے 40 سال اس ملک کے لیے سروسز تھیں, ایز اے ایم این اے, ایز اے ایم پی اے, ایز اے صوبائی وزیر, ایز اے وفاقی وزیر, جنہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے. ٹھیک. 9 مئی کے واقعے کے بعد اور پھر پوری 1 سال تحریک فساد فی الارض جو بانی تحریک انصاف نے چلائی, اور اینڈ میں 9 مئی کا جو ٹائٹینک اپنا ڈبویا, ساتھ ہمیں بھی ڈبویا. اب ہمارے پاس آپشن نہیں تھا. ایک تو یہ سٹرگل اور جو تحریک چل رہی تھی, ہم مجبوراً ساتھ چل رہے تھے لیکن دل سے راضی نہیں تھے. پارٹی ڈسپلن میں 17 سال کی ایفیلیشن میں, کوئی 20 سال کی ایفیلیشن میں, کوئی 22 سال کی ایفیلیشن میں, کوئی 10 سال کی ایفیلیشن میں چل تو رہا تھا, لیکن اندر سے نہ ان کی سوچ کے مطابق تھی یہ ساری سٹرگل, نہ آئیڈیالوجی کے مطابق تھی. یہ 18 سے ہی نہیں, میں بات کر رہا ہوں یہ جو 1 سال کمپین چلی 2022 سے لے کے 2023 تک, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. آپ کو یاد ہے, آپ ہر میری پریس کانفرنس میں موجود ہوتی تھیں. جی. 2018 سے لے کے 2022 تک میں اپنی ہر پریس کانفرنس میں فوج کی تعریف کرتا تھا. جی. یاد ہے آپ کو؟ بالکل. کوئی وجہ ہوتی تھی تب بھی, کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی تھی تب بھی. پھر
अप्रैल 2022 से लेके 9 मई तक 11 महीने मैंने कम अज कम कोई 40 से 45 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जो टीवी चैनल में प्रॉपर ब्रेक हुई हैं। इस 11 महीनों में बानी तहरीक इंसाफ गाली दे रहा होता था फौज को और आईएसआई को। मेरी उन 40-45 की 45 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फौज को और आईएसआई को खराज तहसीन पेश किया जा रहा होता था। लीडर के अगेंस्ट चले गए आप? नहीं अगेंस्ट, मैं एक पॉजिटिव तरीके से अपनी पार्टी और अपने लीडर को ये मैसेज देता था कि नहीं भाईजान, ये नहीं, हमारी स्ट्रगल सियासी है। ठीक। हमारी नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, अदारों के खिलाफ नहीं है। मैं एक इनडायरेक्ट मैसेज देता था क्योंकि हमारी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का वो कल्चर नहीं है कि लीडर के रवैये या लीडर की पॉलिसी के खिलाफ कोई बोल सके। ठीक। ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर, ये नहीं होता। कोई करे तो उसको उठा के बाहर फेंका जाता है, जैसा मुझे 1 साल खुडे लाइन लगाया गया। तो तरीकेकार क्या था, मैंने एक सॉफ्ट तरीके से कहना तीनों सुनाना नौ। मैं बानी तहरीक इंसाफ को मैसेज दिया करता था कि नहीं, वो सुबह 11-12 बजे जनरल फैसल नसीर को गाली दे के हटते थे कि ये कातिल है, ये मुझे कत्ल कर रहा है, ये मुझे कत्ल कर रहा है। मैं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईएसआई को और फौज को खराज तहसीन पेश कर रहा होता था। जनरल सरफराज की जनाब शहादत के ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ फौज को गालियां दे रही होती थी, मैं जनरल सरफराज को खराज तहसीन और पूरी फौज को खराज तहसीन पेश कर रहा होता था। ठीक। मेरे ट्वीट्स मौजूद हैं, हर महीने मेरे 3 से 4 ट्वीट्स फौज के हक में होते थे इस 11 महीनों में। भाई हमने कोशिश की कि हमारा लीडर, हमारी पार्टी समझ जाए कि यार हम इस अंदाज से नहीं चल सकते। ठीक। लेकिन नहीं समझे, एंड में आके टाइटैनिक करवाया। तो उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन क्या था अपनी सियासत बचाने का? हमने कहा भाई जी हम एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उस प्लेटफॉर्म के तहत हम सियासत करेंगे। तो जो लाइक माइंडेड लोग थे उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया।